میں نے ٹکٹ خریدی اور ٹرین کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں کی بولیاں پلیٹ فارم پہ گونج رہی تھیں۔ میں سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹرین میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی سیٹ پر پرجمان ہو چکا تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر بپردہ 3 خواتین بیٹھی تھیں۔ میری سیٹ پر 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کو آپس میں بولتا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ مجھے شیشے والی سائڈ پہ سیٹ مل گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سوچنے لگا کہ اسٹیشن بھی عجیب جگہ ہے، کتنوں کو ملاتا ہے اور کتنوں کو بچھڑتا ہے، اور کتنے کو بچھڑنے کی یادیں یہ سب سمیٹ کر کھڑا ہے۔ اتنے میں ایک ہلکے سے جھٹکے سے ٹرین چل پڑی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور جیب سے موبائل فون نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ مجھے سفر کرتے کرتے 7 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ راستے میں کچھ اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی اور اب فراڈے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ منزل قریب ہے۔ میں نے موبائل پہ ٹائم دیکھا، رات کے 2 بجے تھے۔ اگلا اسٹیشن میری منزل تھی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ 20 منٹ تک ٹرین نے مطلوبہ اسٹیشن پر پہنچ جانا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ٹرین میرے مطلوبہ اسٹیشن پر جا کر رک گئی۔ میں اٹھا اور ٹرین سے باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم پر اتر کر ادھر ادھر دیکھا، مگر میرے میزبان جن کے بلانے پر میں یہاں اس وقت آیا تھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے آگے دیکھا، کچھ اور مسافر بھی اترے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ سامنے ایک ٹی سٹال تھا۔ میں ٹی سٹال کی طرف بڑھ گیا۔ ایک 1.5 عمر کا لمبا تکڑا آدمی ٹی سٹال کے اندر بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر سلام کیا، جس کا اس نے مروتن ہی جواب دیا۔ میں نے اس سے ایک کپ چائے بنانے کو کہا اور ساتھ میں بسکٹ بھی مانگے۔ وہ اسی وقت کیتلی کے نیچے آگ جلانے لگ گیا۔ میں پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین سے کوئی 10-12 مسافر ہی اترے تھے جو جلدی جلدی اسٹیشن سے باہر جا رہے تھے۔ ٹرین نے وhistle دی اور چل پڑی، جس کی وجہ سے کچھ دیر تو پلیٹ فارم پہ یہ ٹرین کے چلنے سے شور رہا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے ٹرین دور ہوتی گئی، خاموشی چھاتی رہی۔ میں بینچ پر بیٹھا ٹرین کو جاتے دیکھتا رہا۔ ٹرین کی آواز اور ٹرین نظر آنا بھی بند ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کچھ دور اسٹیشن اور پلیٹ فارم کے راستے پر ایک بڑی سی زرد رنگ کی لائٹ فضا کو روشن کم کرنے کی ناکام کوشش میں جل رہی تھی۔ میرے کانوں میں کچھ آواز آئی، ساتھ میں فضا میں پھیلی چائے بننے کی مہک بتا رہی تھی میں مزیدار چائے پینے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد چائے والے نے بسکٹ اور چائے کا کپ میرے آگے لا کر رکھ دیا۔ چائے میرے اندازے سے کئی زیادہ مزیدار تھی۔ خیر، چائے سے فارغ ہو کر میں نے چائے والے کے پاس جا کھڑا ہوا، اس سے کچھ دیر بات چیت کی اور دوبارہ بینچ پر آ بیٹھا۔ اسی اسنا میں اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت سے 2 بندے نکلے، جن کے پیچھے کا منظر دیکھ کر میں چونک اٹھا اور میری زبان پہ تیسرے کلمے کا ورد جاری ہو گیا۔ پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کر پلیٹ فارم پر آ کر ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دونوں جلدی جلدی چلتے میری طرف آنے لگے۔ میں غور سے ان کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا، مگر اب میرے چونکنے کی وجہ ختم ہو گئی تھی۔ دونوں کی عمر تقریباً 50-55 کے لگ بھگ ہوگی۔ میرے پاس آ کر دونوں نے خوش دلی سے سلام کیا۔ میں کھڑا ہو گیا اور سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، معذرت، کچھ منٹ دیر ہو گئی، دراصل گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ ویسے آپ کا دیر سے آنا میں نے محسوس نہیں کیا۔ تھوڑا اور رسمی باتوں کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، چلیں۔ میں نے کہا، نہیں، ابھی نہیں چلنا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا وجہ، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، بالکل خیریت ہے، بس کچھ دیر آپ سے یہاں باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ جیسے آپ کا حکم، اور اونچی آواز میں چائے والے کو 3 کپ چائے کا کہا۔ میں نے کہا، چائے تو میں آتے ہی پی چکا ہوں، مگر اس بھائی صاحب کی چائے ہی اتنی مزیدار ہے کہ دوبارہ سے پی لوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے چائے والے کو دیکھا، مگر وہ منہ نیچے کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک میرے ساتھ اور دوسرا ساتھ والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم لوگوں سے تقریباً خالی تھا۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں اور اپنا سارا مسئلہ یہی بتا دیں، کیونکہ جب آپ مجھے نظر آئے تو آپ کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا سارا مسئلہ یہی ڈسکس کریں۔ میری بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے جو دوسرے سے عمر میں بڑا تھا
اور میرے ساتھ بہن پر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ جناب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ یہاں آنے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرا نام منظور ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ظہور۔ ہم ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں۔ اسے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، میں ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ بڑا گھر بنانا میرا خواب تھا۔ میں نے پرانا گھر بیچا اور اپنے حصے میں آئی زمین ایک پلاٹ خرید لیا تھا اور اس پر مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ میرے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا رشتہ میرے اسی بھائی ظہور کی بیٹی سے بچپن میں ہوا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہی بچوں کی شادی کر دیں گے۔ مکان کی تعمیر کے بعد ہم نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ شادی کے دن رکھے گئے اور دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خاندان میں دعوتیں شروع ہو گئی۔ ایک صبح میں دفتر جانے لگا تو مجھے بیگم نے کہا، آج ظہور بھائی نے رات کے کھانے کی دعوت دی ہے، ہم سب کو، تو آپ جلدی آ جائیے گا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آج شام کو ایک دوست کی بیٹی کی بارات میں مدعو ہوں، تم لوگ چلے جانا، میں فارغ ہو کر وہیں آ جاؤں گا۔ عصر کو 4 بجے میں گھر آیا تو گھر لاک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ سب گھر والے ظہور کے گھر چلے گئے ہیں۔ میرے پاس ایکسٹرا چابی ہوتی ہے۔ میں نے گھر کا لاک کھول کر اندر جا کر کچھ دیر آرام کیا اور مغرب کے بعد وقت مقرر پر دوست کے گھر چلا گیا۔ وہاں سے فارغ ہوتے 10 بج گئے۔ میں جب گھر کے گیٹ پر پہنچا تو 10:30 ہو چکے تھے۔ میں نے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میری بیٹی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور اوپر پورشن کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں نے بیگم کو آواز دی تو کچن سے اس کی بھی آواز آئی کہ آئی۔ میں نے کہا جلدی چائے میرے کمرے میں پہنچا دو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اس لیے چائے کا کہہ دیا تھا۔ میں موبائل نکال کر 1-2 ضروری کال تھی وہ کرنے بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ گزر گئے، نہ بیگم آئی اور نہ چائے۔ تو میں نے اونچی آواز میں کہا، بیگم چائے کا کہا تھا؟ تو بیگم کی آواز آئی، بس لے کے آ رہی ہوں۔ میں نے پھر خود کو فون میں مصروف کر لیا۔ 10 منٹ اور گزر گئے۔ میں جھنجھلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر کچن کی طرف دیکھا۔ کچن کی لائٹ آف تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی، بیگم، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ کچن کی لائٹ آف دیکھ کر میں سمجھ گیا کسی بچے کے کمرے میں گئی ہوگی۔ نیچے تینوں بیڈ روم کے دروازے بند تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھولے۔ کمروں کی لائٹ آف تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن چلا گیا، مگر یہاں بھی اندھیرے نے استقبال کیا۔ میں حیران کہ سب کدھر چلے گئے۔ جس بیٹی نے مجھے سلام کیا تھا میں نے اس سے آواز دی، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سب باہر لان میں ہوں گے۔ میں سیڑھیاں اتر کر باہر لانے آ گیا، مگر لان خالی تھا۔ میں نے موبائل فون سے بیگم کا نمبر ملایا۔ کال اٹینڈ ہوتی اس کی سلام کی آواز آئی۔ میں نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، کہاں ہو تم؟ تمہیں چائے کا کہا تھا، چائے بناتے بناتے کہاں چلی گئی ہو؟ آگے سے بیگم کی حیرانگی بھری آواز آئی، آپ کو صبح بتایا تو تھا کہ ظہور بھائی کے ہاں ڈنر ہے، آپ نے بھی ادھر ہی تو آنا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا، یہ کیا بہودہ مذاق ہے؟ ابھی اقصیٰ نے مجھے سلام کیا، میری تم سے کچن میں بات ہوئی ہے۔ آگے سے بیگم نے حیرانگی سے کہا، خیر تو ہے؟ ہم تو دوپہر بعد فوراً سے ظہور بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے اس کی بات سنی، ابھی تو تم یہاں تھی اور اقصیٰ بھی یہاں تھی۔ میری بیگم نے کہا، آپ رکے، ہم ابھی آتے ہیں، اور کال کاٹ دی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جاگتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ میں نے بیگم کو کچن سے بولتے سنا تھا۔ میرا دل کیا کہ اندر حال میں جا کر دوبارہ دیکھوں، مگر ہمت نہ ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب سے خوف کا احساس ہوا۔ میں لان میں سے بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میری بیوی بچے سب آ گئے۔ ان کے ہمراہ میرا بھائی ظہور بھی تھا۔ ہم حال میں جا بیٹھے۔ میں یقین و بے یقینی کسی حالت میں سب کو بتا رہا تھا، مگر کوئی میری بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیگم بولی، اچھا شاید آپ تھک گئے ہیں، آپ سو جائیں۔ ان سب کی باتیں سن کر مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، مگر جاگتی آنکھوں سے اتنا واضح وہم کیسے ممکن ہے؟ خیر، اس واقعے کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بیگم سٹور کسی کام گئی اور گھبرا کر باہر نکل آئی۔ بقول سٹور میں گھٹنوں میں دیے سر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ بڑا بیٹا گھر تھا، وہ سٹور گیا مگر سٹور میں کوئی نہ تھا۔ میں آفس سے اس وقت مجھے بیٹے کی کال آئی۔ میں گھر پہنچا، بیگم قسمیں اٹھا رہی تھی کہ اس نے وہ عورت دیکھی ہے۔
ہم سب حیران تھے. کچھ دن اور گزر گئے. میرا بیٹا جس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک رات دیر سے گھر آیا. اس کی بیوی اپنے میکے تھی. وہ کہتا ہے جب میں نے اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھنے لگا تو اسے اس کی بیوی کی آواز آئی کہ آگے ہیں. تو اس نے بے ساختہ کہا ہاں جی. چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا. وہ بھاگتا ہوا نیچے ہمارے بیڈ روم آیا. میں سو رہا تھا. اس نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے مجھے اٹھا کر ساری بات بتائی. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. یہ کیا میرے گھر میں شروع ہوا ہے؟ اگلے دن ایک کلیگ سے مشورہ کر کے اس کے جاننے والے ایک عمل کے پاس گئے. اس نے حساب کی اور بتایا آپ پر تویز ہیں اور تویز کتاب مخلوق آپ کے گھر آپ کو تنگ کر رہی ہے اور یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس عامل صاحب کی بات سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی. میں نے پوچھا کہ اب اس کا حال کیا ہے تو سامل نے کہا مجھے کل آپ اپنے گھر لے جائیں. اگلے دن میں اپنے کلیگ کے ساتھ جا کر عامل صاحب کے گھر لے آیا. عامل صاحب نے پورے گھر میں گھوم کر دیکھا اور بولے پورا گھر اسیب سے بھرا پڑا ہے. میں گھر ابھی صاف کیے دیتا اور سب کو جلا دیتا ہوں. عامل صاحب خال کمرے میں الٹی پالٹی مار کر بیٹھ گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے. میں میرا کلیگ اور میرا بڑا بیٹا ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھ گئے. عامل صاحب کو پڑھتے کچھ 10 منٹ ہو گئے کہ حال میں ایک سناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی. آواز تو زوردار تھی. شاید عامل کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ بھی بہت زوردار تھا. آواز سنتے ہی میں نے عامل صاحب کو دیکھا جو ایک ہاتھ گال پر اور دوسرا ہاتھ زمین پر ٹکائے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. اسی اثنا میں ایک اور تھپڑ کی آواز آئی جو پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی. عامل صاحب کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ پڑا تھا. تھپڑ کی آواز کے ساتھ ہی عامل صاحب کے منہ سے درد بھری اونچی آہ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر حال کے دروازے کی طرف بھاگے. ابھی وہ 4 قدم ہی چلے تھے کہ ایک اور زوردار تھپڑ کی آواز گونجی. اس کے ساتھ ہی عامل صاحب منہ کے بال زمین پر جا گرے اور گرتے ہی اٹھ بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر مسلنے کی ناکام کوشش کرنے لگے. ہم تینوں جو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے اٹھ کر عامل صاحب کی طرف لپکے. میں نے عامل صاحب کو اٹھایا تو وہ بیچارے درد سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. تھپڑ مارنے والا نظر نہ آ رہا تھا. میں خود حیران تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے. عامل صاحب کے دونوں گال لال گلاب کو بندے کھڑے تھے. عامل صاحب نے کمر سے کپڑا اٹھایا. وہاں نیلسا نشان تھا. عامل صاحب نے کھڑے ہوتے ہی بار کی طرف دوڑ لگا دی. ہم تینوں وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے. عجیب سا خوف مجھ پر طاری ہو رہا تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور باہر نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا مگر عامل صاحب گیٹ کراس کر چکے تھے. میں جب گھر سے باہر نکلا عامل صاحب دوڑتے دوڑتے کافی دور جا چکے تھے. میں نے ان کے پیچھے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا. اتنی دیر میں میرا کلیگ اور بیٹا بھی باہر آ گئے. شاید ہم تینوں سچویشن سمجھ چکے تھے. میرے کلیگ نے باہر نکلتے ہی مجھے کہا منظور بھائی اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کے گھر میں اسیب ہیں. شاید اس عامل صاحب کے بس کا کام نہ تھا. ہمیں کوئی اور بندہ ڈھونڈنا پڑے گا. میں نے خاموشی سے اس بات پہ سر ہلا دیا. میرا بیٹا جو اب تک چپ کھڑا تھا بولا کہ ابو انکل کی بات ٹھیک ہے. اس واقعے کا ذکر گھر والوں سے نہ کیجیے گا نہیں تو گھر والے مزید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے. میری آواز بند تھی. انجانے سے خوف نے میرا گلا خشک کر دیا تھا. میرے کولیگ نے اجازت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا. میں اور میرا بیٹا واپس خال آ گئے. باقی گھر والے جو اس وقت اوپری پورشن میں بیٹے کے بیڈ روم میں بیٹھے تھے ان کو نیچے بلا لیا. بیگم نے آتے ہی پوچھا کہ کیا بنا, کیا مسئلہ حل ہو گیا. میرے بولنے سے پہلے میرا بیٹا بول پڑا کہ جی ہاں عامل صاحب نے پڑھائی کر دی ہے, آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کہ اب جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا ہم ساتھ ساتھ رہیں گے اور نیچے ہی سویا کریں گے. بات کرتے کرتے میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں اور کہاں جاؤں, اس مسئلے کو کس طرح حل کروں. وہ سارا دن اپسیٹ رہا. دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی. ظہور کو کال کر کے بلا لیا تھا. اکیلے میں اس سے ساری بات بتائی. اس نے ایک عامل صاحب جو کہ دور دیہات میں رہتے تھے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا. شام کو ہم دونوں بھائی اس عامل صاحب کے پاس چلے گئے. ان کو سارا مسئلہ بتایا. انہوں نے آنکھیں بند کر لی, کچھ پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر بولے تمہارے گھر تویزوں سے بدروئیں بھیجی گئی ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالنا ہے. یہ سن کر میرے تو طوطے اڑ گئے. میں نے پریشانی سے پوچھا اب کیا حل ہے, تو وہ صاحب بولے کہ مجھے آپ کے گھر جا کر پڑھنا ہوگا.
ظہور نے عامل صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ آج جو عامل آئے تھے ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ ظہور کی بات سنتے ہی عامل صاحب جلدی سے بولے، نہیں پھر میں یہیں بیٹھ کر اس کا حل کر لوں گا۔ عامل صاحب شرمندہ سے ہوتے ہوئے بولے، میں تویز دے دیتا ہوں، سب گھر والے پی لیں، وہ کل اور تویز لے جائیں اور گھر باندھے۔ یہ تویز لے کر گھر آ گئے، تویز ایک جگ میں بھگو دیا اور میری بیگم نے سب کو پانی پلایا۔ اگلے دن دوبارہ عامل صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے ایک تویز دیا کہ اسے چمڑے میں بند کروا کر گھر میں کسی جگہ باندھ دے، سب بدروئے بھاگ جائیں گی۔ ہم نے وہ تویز عامل صاحب کی ہدایت کے مطابق چمڑے میں بند کروا کے گھر میں باندھ دیا۔ اس رات میں نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت میرے سرانے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہیں، وہ ان ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیگم کو آواز دے کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کو کہا، وہ بھاگ کر پانی لائی، وہ لائٹ آن کر دی، میری طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے میرے بالوں کو دیکھ کر حیرانی سے بولی، یہ آپ کے بالوں میں مٹی کہاں سے آئی؟ میں نے چونک کر بالوں کو ہاتھ لگایا، میرے ہاتھوں کو گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے بیڈ سے اتر کر شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے بالوں میں کیچڑ جیسی گار لگی تھی۔ میں جلدی سے واش روم گھس گیا، سر دھو کر واپس آیا اور بیگم کو اپنا خواب سنایا، جیسے سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اگلی صبح دفتر سے اور چھٹی لے لی اور اسی عمل کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ ساری بات سن کر عمل صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ اسی دن کے بعد سے بلا ناغہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی واش روم کی تولیے کیچڑ میں بھرے ملتے ہیں، کبھی کوئی بچی ڈر جاتی ہے، ہم جس عمل کا سنتے ہیں وہاں بھاگ پڑتے ہیں۔ کوئی تویز جادو کو کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے پلاٹ پر بھوتوں اور جنوں کی رہائش تھی، آپ نے اس پر مکان بنا دیا، اب مکان چھوڑو گے تو جان چھوٹے گی۔ مگر مسئلہ جو کا تو وہی ہے، مجھے روز بروز کمزوری کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن سے بیگم بہت بیمار ہو گئی، سب ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں، مگر اس کی ٹانگ اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہم نے یہ سب واقعات کسی سے چھپا رکھے تھے۔ اسی دن میری بڑی بہن بیگم کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آئی ہیں۔ وہ رات کو سوئی ہوئی تھی، رات کو ان کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ان کو لگا کہ ان کے سامنے بڑے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کون ہو؟ مگر وہ عورت نہ بولی۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، مگر صوفہ خالی تھا۔ صبح ان کے کمرے میں میری بیٹی گئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے سرسری سے تذکرہ کیا کہ رات تو میں ڈری گئی۔ ساری بات سنائی۔ بات سنتے ہی میری بیٹی نے ان کو اس گھر میں رونما ہوئے سارے واقعات سنا دیے، جسے سن کر وہ سیدھا میرے پاس آئیں اور برہم ہونے لگی کہ بہن بھائیوں سے اس طرح باتیں نہیں چھپایا کرتے۔ بدر بھائی، آپ کا ذکر کیا، میں نے اسی وقت بنوئی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی، اور آپ یہاں ہیں، یہ ایک متاثر حال ہے۔ یہ کہہ کر منظور صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو چائے پیتے پیتے ساری بات توجہ سے سن رہا تھا، چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی کپ بینچ پر اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، چلے اب چلتے ہیں۔ ظہور صاحب چائے کا بل دینے کے لیے اسٹال کی طرف بڑھے، مگر اسٹال والا اسٹال میں موجود نہ تھا۔ وہ بولے، اب بل کے پیسے یہاں رکھ دو۔ میں نے کہا، کل جب جانے لگوں گا تب آپ نے چھوڑنے آنا ہے تو کل دے دیجیے گا، آپ چلیں، دیر نہ کریں۔ اگلے دن شام کے وقت میں ظہور اور منظور صاحب کے ساتھ ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے، ان کے گھر سے وہ نوخوست ختم ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے اس جنینی نے کرسی مجھ پر پھینکنے کی کوشش بھی کی تھی، جو کہ ناکام رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں پیدا شدہ سوال کا جواب دیتا ہوں کہ منظور صاحب پہ نہ کوئی جادو تھا، نہ کوئی تویز تھے، اور نہ ہی وہ پلاس اسیف تھا جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا۔ اسی شام جس شادی پر منظور صاحب گئے تھے، وہاں برات کا انتظام ایک اسکول میں کیا گیا تھا، دوست کی بیٹی کی شادی سمجھتے ہوئے منظور صاحب انتظامیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ کھانا جو براتیوں کی پلیٹوں میں بچ گیا تھا، منظور صاحب نے اس کو اسکول سے ملکہ ایک ویران جگہ پر پھینکوا دیا تھا، اور وہ جگہ اسیبی تھی۔ جس وقت منظور صاحب وہ کھانا وہاں پھینکوانے گئے کھڑے تھے، وہاں پر ایک جنی کو پسند آ گئے، ان کے جسم کی خوشبو پر فدا ہو گئی، اور جب واپس لوٹے تو وہ بھی ساتھ ہی آئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہوا تھا مجھ پر، اور میں اس بار بھی کامیاب ہوا تھا۔ مجھے ایک دن پہلے منظور صاحب کی کال آئی تھی، بتایا تھا کہ ان کے گھر تویزوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہے،
اور اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کے بنوئی جو کہ اچھے تعلقات والے ہیں میرے، ان کا بھی فون آ گیا اور میں اب یہاں آیا تھا، مگر جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ مسئلہ نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت خطرناک اور گمبھیر تھا۔ مجھے دوران سفر بھی بتایا گیا تھا یہ مسئلہ بڑی احتیاط سے سلجھانے والا ہے، اور جب یہ دونوں بھائی اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے پیچھے کسی غیر مری ہوئی مخلوق کی جھلک میں نے پا لی تھی۔ ٹرین آ چکی تھی۔ ظہور اور منظور صاحب دونوں بڑی گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ میں نے اپنی سیٹ پر جو کہ شیشے والی سائیڈ پہ تھی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کھڑکی کے باہر میرے پاس ہی دونوں بھائی محبت بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹرین نے وhistle دی۔ میں نے کہا رات والی چائے میری طرف سے تھی۔ ظہور صاحب بولے نہیں جناب، میں ابھی اسے جا کر بل ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا جناب اگر آپ اس چائے کے سٹال یہ چائے والا نظر آئے تو اسے لازمی بل ادا کر دیجیے گا۔ دونوں بھائیوں نے سٹال کی سمت دیکھا۔ سٹال وہاں ہوتا تو ان کو نظر آتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے پیار کرنے والے نے اپنا ایک ساتھی چائے کے سٹال سمیت وہاں کھڑا کر دیا تھا، جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ افریت آگے نہ آئی، اور حضور صاحب کے گھر بھی اسی سٹال والے نے اسے قابو رکھا اور مجھے مکمل پڑھنے اور سار کرنے کا موقع مل گیا۔ ہلکے سے جھٹکے کے بعد ٹرین چل پڑی تھی۔ دونوں بھائی حیرانگی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے پیچھے رہ گئے۔